الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومحبيه المخلصين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بزرگان محترم، معزز سامعین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی حیات طیبہ کو ہم سن رہے ہیں، اور ہجرت اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں رونق افروز ہونا، قباء میں رہنا اور قباء سے مدینہ طیبہ میں پہنچنا، مدینہ طیبہ میں آپ کا اہل مدینہ کی طرف سے استقبال، یہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا مامور ہونا اور بنی نجار کے محلے میں اونٹنی کا بیٹھنا، حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو شرف میزبانی حاصل ہونا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں تشریف فرما ہونا، یہ اور اس کی تفصیلات ہم سن چکے ہیں. اور گزشتہ یہ بھی ہم معلوم کیے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جس گھر میں تھے، یہ گھر 1000 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یمن کا بادشاہ طبع نے تعمیر کیا تھا، اور اس کھجوروں والے شہر میں رہنے کے لیے طبع کے ساتھ 200 علماء اس سے خواہش کیے، تو اس نے ان سب کے لیے مکانات بھی بنایا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک مکتوب بھی اپنا لکھا تھا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ میری شفاعت بھی فرمائیں. اور یہ تاکید کیا تھا کہ اس گھر میں جو رہنے والے، جو متولی ہوں گے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو یہ خط حضور کی خدمت میں پیش کرنا. یہ خط حفاظت کے ساتھ منتقل ہوتا آیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس خط کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے اس گھر میں رہے، اور آپ سن چکے ہیں کہ حضور اس نیچے کے حصے میں تشریف فرما تھے، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ کہ ایک مرتبہ اتفاق سے پانی گر گیا تھا، اور اس اندیشے سے کہ کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا قطرہ نہ ٹپکے، اپنے ردا سے، اپنی چادر سے، جو ایک ہی چادر تھی، اس پانی کو سکھائے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اوپر تشریف لے گئے تھے. آپ 6 مہینے اس مکان میں رہے. اس 6 مہینے کے عرصے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خاص کھانے کی خواہش نہیں کی. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دریافت کرتے ہیں تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے کبھی کسی خاص کھانے کی خواہش نہیں کی. ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے لیے کھانا تیار کیے اور اس میں کچا لہسن شامل کیے تھے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تناول نہیں فرمائے اور کھانا واپس آ گیا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کر کے پیش کرتے اور جب واپس آتا تو دیکھتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن میں کدھر سے کھائے تھے، جدھر انگلیوں کے نشان نظر آتے پھر وہ ادھر سے کھاتے تھے، اور دیکھے کہ پورا کھانا جوں کا توں واپس آیا ہے۔ عرض کیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو یہ جو کچا لہسن ہے اس کی بو فرشتوں کو ناپسند ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح شام فرشتے آتے رہتے ہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت بھی، آج بھی 70,000 فرشتے صبح و شام آتے رہتے ہیں۔ صبح و شام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح میں 70 آتے ہیں، صرف شام میں 70 آتے ہیں۔ صبح و شام ایک اصطلاح ہے عربی زبان کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے دن بھر میں پورے 24 گھنٹے میں 70,000 آتے ہی رہتے ہیں اور سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس 6 مہینے کے عرصے میں کہتے ہیں، ایک مرتبہ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضور کی خدمت میں کھانا پیش کیے اور شوربہ تیار کیے تھے۔ شوربہ حضور کو بہت پسند آیا اور شوربے کا کھانا حضور نہایت رغبت سے تناول فرمائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہو گئی تو اب ہر وقت شوربے کا سالن تیار کرتے اور حضور کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانوں میں کوئی خاص چیز کی اشتہا نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ ترکاریوں میں حضور کو کدو بہت پسند تھا اور طبی نقطہ سے جانتے ہیں کدو کے کتنے فائدے ہوتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی دودھ کا تحفہ پیش کرے تو رد مت کیا کرو، اور کوئی عطر پیش کرے تو رد مت کرو، کوئی اگر تکیہ ٹیک لگانے کے لیے پیش کرتا ہے تو رد مت کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی بہت پسند تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت بھی تناول فرماتے تھے۔ ہاتھ کا دست کا جو گوشت ہوتا ہے سینے سے متصل، وہ حضور کو پسند تھا۔ حضور کو اس لیے پسند کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لذت پسند تھی حضور کو، شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ اس لیے پسند تھا کہ وہ جلد گل جاتا ہے، اس میں وقت نہیں لگتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بھی پسند تھا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس 6 مہینے کے عرصے میں مسجد نبوی کی تعمیر فرمائے، اس کو ہم سن چکے ہیں، اور امہات المومنین کے لیے حجرات کی تعمیر فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے 2 حجرے تیار کیے۔ ایک حجرہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ 11 ازواج مطہرات تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت میں 9 تھی، 2 کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایک تو آپ کی ہجرت سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا تھا، اور پھر مدینہ طیبہ میں حضرت زینب کا انتقال ہو گیا تھا، تو 9 ازواج مطہرات تھی۔ میں ایک بات عرض کروں، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اور نبی سوال کریں تو ان کے ذہنوں میں آتا ہے کہ 11 ازواج مطہرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور امت کے لیے 4 ازواج مطہرات کی 4 ازواج کی اجازت ہے، تو یہ 11 ازواج مطہرات امت کے لیے حضور کے لیے، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک بات مختصر سی عرض کرتا ہوں میں کہ یہ ہمارا موضوع سے زائد چیز ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آپ تشریف لائے دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے، ان کو ظلمتوں سے تاریکیوں سے روشنی میں لانے کے لیے، اور ان کو اللہ کے قرب میں پہنچانے کے لیے، دنیا اور آخرت ان کی سنوارنے کے لیے حضور تشریف لائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اللہ نے آپ کو 11 ازواج مطہرات کی جو اجازت دی، یہ اسی تبلیغ کے لیے تھی۔ یہ 11 ازواج مطہرات کیا تھے؟ یہ 11 مراکز تھے تبلیغ اسلام کے،
اور اس تیزی سے ان کی وجہ سے اسلام پھیلا کہ کتنی اور کوششیں سب رہ گئیں، لیکن اس سے قبیلہ اسلام پھیل گیا۔ پھر عرب میں ایک عام رواج تھا، عرب کے دستور کا، کہ ان کے قبیلے میں کوئی بھی اگر داماد ہوتے تو پورا قبیلہ ان کا احترام کرتا تھا، دشمنیاں بھی ہوتی تو بند ہو جاتی تھی۔ نہ صرف وہ قبیلہ، اس قبیلے سے جن قبائل کی دوستی تھی وہ سب احترام کرتے تھے ان کا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی ضرورت تھی اس کی۔ اور یہ 11 ازواج مطہرات ایسے قبائل کے تھے کہ ایک ایک قبیلے کی وجہ سے سینکڑوں نہیں ہزاروں کے لوگ داخل اسلام ہو گئے۔ تو یہ رسول لوگ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کیا حاجت تھی؟ نہیں، امت کو حاجت تھی، اسلام کو ضرورت تھی، اس کی تبلیغ کے لیے ضرورت تھی، دعوت کے لیے ضرورت تھی، اس کو حضور کے لیے ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ ایک مختصر سی بات عرض کیا میں۔ اور ایسی ہی مردوں کے لیے، امت کے لیے 4 بیویوں کی جو اجازت دی گئی ہے، لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں، میں اپنے درس کے اندر سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں کہ 4 کیوں۔ مجھ سے بعض صحافی حضرات بھی پوچھتے کہ بھئی یہ 4 کیوں، 3 کیوں نہیں، 5 کیوں نہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں تو بولیں گے کہ بالکل صحیح فیصلہ ہے اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت ہی ضروری ہے ایک آدمی کے لیے۔ بس اتنی بات ذہن میں رکھ لیجئے، موضوع سے زائد ہو رہی ہے بات، اور انشاءاللہ آپ کبھی پوچھیں تو میں اس کو بتاؤں گا آپ کو۔ تو بہرحال یہ کہ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم 2 حجرے تیار کیے، کیونکہ آپ کے ازواج مطہرات میں اس وقت ایک تو سیدہ خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے بڑے قد کی تھی، بہت ہی اونچے قد کی تھی، اور بہت یعنی کہیں بھی کسی مجمع میں عورتوں کے رہیں وہ فوراً پہچانی جاتی تھی۔ اور ازواج مطہرات میں اونچے بلند قد کی حضرت سودا اور پست قد کی حضرت صفیہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ دیا کہ پست قد اور بلند قد اور میانہ قد یہ نہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ پست قد سے بھی آپ نے عفو فرمایا، اور بلند قد سے بھی عفو فرمایا، اور میانہ قد سے بھی آپ نے عفو فرمایا، امت کو نمونہ دے دیا۔ دیکھو پست قد یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ آپ کو سناؤں میں، ایک حدیث شریف میں ایک بات آئی کہ ایک مرتبہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہاتھ سے اشارہ کیا، ہاتھ سے ایسا اشارہ کیا یہ کافی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تم نے ایک ایسی بات کہی ہے 7 سمندروں میں اس کو ملا دیا جائے تو 7 سمندر کا پانی گدلا ہو جائے گا۔ کیا تھا؟ یعنی پست قد کی ہے، تو پست قد ہونا کوئی عیب نہیں ہے، بلند قد ہونا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ کمال تو تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے، ان کی جو پرہیزگاری اور ان کا جو کمال تھا کون لا سکتا ہے وہ؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا کے لیے اور دوسرے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے 2 حجرے پہلے تیار کیے، پھر اس کے بعد اس کے ہی بازو جملہ 9 حجرے تیار کیے گئے۔ میں کل بھی ایک بات کہا ہوں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی 2 اپنے ازواج کو ایک حجرے میں، ایک گھر میں نہیں رکھے، ہر ایک کے لیے پہلے گھر بنائے، پھر اس کے بعد اس میں ان کو منتقل کیے۔ یہ اسلام کے خوبیوں میں سے ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کل ہم سن رہے تھے کہ سیدہ رقیہ کو اور آپ کے جو اہل بیت وہاں تھے ان کو لانے کے لیے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو رافع کو روانہ کرتے ہیں 2 اونٹ دے کر اور 500 درہم دے کر کہ ان کو لے کر آؤ۔ چنانچہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم کو اور حضرت سودا کو اور حضرت اسامہ اور حضرت ام ایمن کو لے کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ ام کلثوم ہے، حضرت رقیہ نہیں، ام کلثوم۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آ گیا۔ یہ ایک بہت
ایک واقعہ سن لیں آپ چھوٹا سا، آپ یہ ایک ہمارے لیے مفید واقعہ ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد حضرت زید بن حارثہ کا قصہ تو بہت ہی دلچسپ ہے، اس کو تو ہم نہیں سنائیں گے۔ حضرت اسامہ جو ان کے صاحبزادے ہیں، حضرت زید نہایت ہی خوبصورت تھے، اور حضرت اسامہ ان کے صاحبزادے یہ نہایت کالے تھے۔ اب دشمنوں کو، مخالفین کو موقع تھا، اور وہ بار بار کہتے تھے کہ بھئی نسب میں کچھ فرق معلوم ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچتی تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی، کیسے لوگ ہیں کہ کالے گورے کی بنا پر نسب کی تمیز کر رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت اسامہ اور ان کے والد حضرت زید ایک مقام پر آرام کر رہے تھے، اور دونوں چادریں اوڑھے ہوئے تھے، اور دونوں کے پیر چادر سے باہر تھے۔ اور اس وقت ایسا اتفاق ہوا کہ ایک یعنی قیافہ شناس، یہ قائف جسے کہتے ہیں کہ لوگوں کے چہروں کو، بشروں کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر، کسی چیز کو دیکھ کر اس کی حقیقت تک پہنچتا ہے۔ قائف گزر رہا تھا، وہ ٹھہر گیا کیونکہ اس کو اچنبھا ہوا کہ ایک نہایت کالے پیر ہیں، ایک نہایت گورے پیر ہیں۔ تو تھوڑی دیر دیکھا، اور دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ تو بالکل باپ بیٹے ہیں بالکل۔ اور یہ بات دیکھتے ہی دیکھتے اتنی عام ہو گئی، حضور تک پہنچ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ جس پر تم کو بھروسہ ہے اسی نے تو آج جو ہے اس کی تصدیق کر دی کہ باپ بیٹے ہیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک اسامہ کا ذکر آیا، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے خاندان کو لانے کے لیے آپ نے جو عبداللہ بن اریقط جو راستہ بتاتے ہوئے لے کر آئے تھے، ان کو روانہ کیے، اور ان کو وہ بھی 500 درہم دے کر بھیجے، اور وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء جو بڑی بہن ہوتی ہیں، اور ان کی والدہ حضرت ام رومان، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ، یہ سب مل کر مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آ رہے تھے، آتے وقت گھر میں جتنا کچھ سرمایہ تھا، آپ کو معلوم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مالدار تھے، ان کی تجارت تو بہت بڑی تجارت تھی، یمن سے لے کر ملک شام تک ان کے کاروبار پھیلے ہوئے تھے۔ جب یہ اسلام قبول کیے تو 80,000 دینار ان کے پاس تھے، 80,000 دینار اشرفیاں سونے کے، اور یہ سب کا سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دین کے لیے قربان کیے تھے۔ اور نکلتے وقت جتنا کچھ تھوڑا سا سرمایہ تھا، یہ سارا سرمایہ ساتھ لے کر نکل گئے۔ ان کے والد ابو قحافہ، یہ جب ان کو معلوم ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر چکے ہیں، تو وہ پورے بچیوں سے سب سے کہنے لگے کہ دیکھو ابو بکر تو چلے گئے، ٹھیک کیے، لیکن تم کو پیسہ اپنا ساتھ لے کر جاتے ہوئے تکلیف میں ڈال دیے، تمہاری زندگی کیسے گزرے گی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی خواتین ہیں، کیسا ان خواتین کے اندر جو ہے ایک سبق ملتا ہے۔ حضرت اسماء دیکھی کہ ہمارے دادا جان ہمارے بارے میں فکر مند ہو گئے ہیں، تو وہ کیا کی، فوراً جہاں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے رکھا کرتے تھے، وہاں ایک بڑا پتھر رکھ دی، جتنا پیسے کی پوٹلی ہوتی تھی ان کی اتنا ایک پتھر رکھ دی، اور اس پر ایک کپڑا ڈھانک دی، اور اس کے بعد چونکہ ابو بکر صدیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نابینا تھے، ابو قحافہ، ان کو نظر نہیں آتا تھا، تو حضرت اسماء کہنے لگی کہ نہیں دادا جان سارا سرمایہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو پھر وہ کیا کیے، تو وہ ہاتھ لے کر ان کا اس پر پھرائیں، تو وہ دیکھ لیا، بہت بہتر ہے، انہوں نے اچھا کام کیا ہے یہ۔ تو یہ حضرت اسماء اللہ کے راستے میں کیسی انہوں نے قربانیاں دی، یہ سب مدینہ منورہ کو پہنچتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے مدینہ منورہ، جو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مکے میں اور کچھ رہ گئے تھے، وہ اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ مدینہ کو ہجرت کریں اور فوراً نکل جائیں، اور
اہل مکہ ان کو روکتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، راستوں میں رکاوٹ ڈالتے تھے، ایسے کچھ لوگ کوشش کر کے بہرحال نکلنے میں کامیاب بھی ہو جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام تھا جندہ، ان کا نام تھا، وہ نابینا تھے اور وہ بیمار تھے، وہ نہایت بیمار تھے، وہ بہت بیمار تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ ہجرت کریں، لیکن بیماری ان کو اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ چل بھی نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ مجھے لے چلو، تو خاندان والوں نے کہا کہ کہاں لے چلے؟ اشارے سے بتایا کہ مدینہ منورہ، تو ان کو پلنگ پر لٹایا گیا اور پلنگ پر لٹا کر اور کندھوں پر اٹھا کر ان کو مدینہ منورہ کی طرف لے کر چلے۔ 5-6-7 میل بھی نہیں چلے تھے کہ راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ایسی ہی کتنے ایک صحابہ ہیں جو بیمار تھے، لیکن ان میں یہ تڑپ تھی کہ کب حضور کے خدمت میں پہنچیں، حضور کا دیدار کریں۔ ہم یہاں مکے میں رہ گئے تو وہ اس کے لیے نکل جاتے تھے، اور ایسی اور بھی صحابہ ہیں جو نکلے، راستے میں ہی انتقال کر گئے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرے تعمیر کیے تو یہ حجرے کوئی بہت بڑے بڑے مکانات نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ ہر حجرہ جو بنایا گیا 6 ہاتھ چوڑا تھا، 10 ہاتھ کا لمبا۔ ہر حجرہ 6 ہاتھ کا چوڑا، 10 ہاتھ کا لمبا، بس اتنے ہی حجرے تھے۔ دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں اور چھت بھی کوئی بلند نہیں تھا، اور اسی میں ازواج مطہرات امہات المومنین، جن کے بارے میں قرآن پاک نے اعلان کیا ہے کہ یہ ایسی خواتین ہیں قرآن پاک کی آیت کہ ان کا مثل دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور ان کے مکانات کا یہ حال۔ تو مکانات دیکھنے میں تو شارحین حدیث بیان کرتے ہیں، دیکھنے میں تو مکان جھونپڑی نما تھے، لیکن وہ نور کے قبے تھے، وہ تجلیات کا مرکز تھے وہ۔ تو یہ ایسے ہی حجرے بنے، ایک کے بعد دیگر تمام ازواج مطہرات کے لیے حجرے بنا دیے گئے، اور اسی میں وہ رہتے تھے۔ ازواج مطہرات کے لیے ایک بات سن لیں، حدیث شریف میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے نان نفقے کا انتظام کرتے تھے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو 1-1 سال کا نفقہ دے دیتے تھے کہ روز روز ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہ پڑے، تو 1-1 سال کا نفقہ دیتے تھے۔ یہ سبق ہے امت کے مردوں کے لیے، 1-1 سال کا نفقہ دیتے، اور کبھی 6-6 مہینے کا نفقہ دے دیتے تھے۔ ہمارے فقہا لکھتے ہیں کہ آدمی 1 سال کا نہیں دے سکتا تو 6 مہینے کا جمع کر دے گھر کے اندر، روز روز لانا نہیں ہے، جمع ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں توکل کے خلاف ہے یہ، وہ توکل کو بھی نہیں سمجھتے، فقہ کو بھی نہیں سمجھتے، مسائل کو بھی نہیں معلوم جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو توکل نام ہی اس کا ہے کہ پہلے اپنی ضرورت کے لیے اپنی طاقت کے مطابق محنت اور جد و جہد کرو اور نتیجے کو اللہ کے حوالے کرو۔ حضور نے یہی بات بتائی، تو 6-6 مہینے کا دیتے۔ اور فقہا ہمارے لکھتے ہیں کہ جو لوگ ملازم سرکار ہوتے ہیں 1-1 مہینہ تنخواہ ملتی ہے، تو ان کے لیے یہ چاہیے کہ 1-1 مہینے کا غلہ ڈال دینا گھر میں، روز لانا، کل لانا، پرسوں لانا، ٹھہرو آج نہیں ہے پیسہ، یہ نہیں، یہ مناسب نہیں، ایک مسلمان کے مناسب نہیں ہے۔ 1-1 مہینے کا غلہ گھر کے اندر ہو جانا چاہیے تاکہ بیوی کو پریشانی نہ ہو اس کو۔ اور جو 1 مہینے کا نہیں دے سکتے، جیسے ہفتہ واری جن کو تنخواہیں ملتی ہیں، تو ان کے لیے بتایا گیا ہے کہ 1-1 ہفتے کا کم سے کم ڈال دینا وہ لوگ۔ اور جو لوگ روز کی روز محنت مزدوری کرتے ہیں ان کے لیے بھی بتایا گیا کہ جو لوگ روزانہ شام ہونے کے بعد پیسے ملتے ہیں، اس سے زیادہ ان کے پاس کچھ نہیں ہو سکتا، تو ایسے لوگ کم سے کم 1 دن کا ایڈوانس رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صبح ہوتے ہی پریشانی ہو رہی ہے، شام ہوتے ہی پریشانی ہو رہی ہے، ایک مسلمان کا کام نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ازواج مطہرات کے لیے انتظامات تھے۔ کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات کے لیے بعض صحابہ اور جو پڑوس میں رہتے تھے وہ لوگ کبھی دودھ بھیجتے، کبھی تحفے تحائف بھیجتے تھے۔ تحفے تحائف بھیجنا اسلام کے اندر بہت پسندیدہ ہے، اور اللہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند ہے، اور حضور نے اس کا حکم فرمایا کہ تحفے بھیجا کرو، اس سے محبت بڑھے گی، اور جب مسلمانوں کے اندر محبت بڑھے گی تو معاشرہ اچھا ہوگا۔ معاشرے کی اصلاح محبت سے ہوتی ہے، اصلاح معاشرے کے پروگراموں کے نام سے نہیں ہوتی، محبت پیدا کرو تو اصلاح ہو جائے گی۔ تو یہ ہے کہ اس پہلے سال کے اندر جو معاملات ہوتے گئے، اس میں
مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اول فرصت میں سب سے پہلے جو کام کیے، آپ 2 کام کیے نہایت اہم کام۔ ایک کام تو مواخات کا کیے، اور دوسرا کام میثاق مدینہ کہتے ہیں اس کو۔ مواخات اور میثاق مدینہ نہایت ہی اہم ترین کام ہے۔ مواخات کا مطلب آپس میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دینا، کیونکہ اللہ نے اعلان کیا انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان سب بھائی بھائی ہیں، تو یہ بھائی بھائی کا نمونہ ہونا چاہیے، یہ بولنے کی چیز نہیں ہے خالی بھائی بھائی، عملاً ہونا چاہیے بھائی بھائی، تو اس کو بولتے ہیں بھائی بھائی ہوئے، تو حضور نے بھائی بھائی بنا دیا عملاً۔ ایسا فرما دیا تو تمہارے بھائی وہ ان کے بھائی، ایک مہاجر اور ایک انصاری، ایک انصاری ایک مہاجر، ایک انصاری ایک مہاجر، یہ بھائی بھائی بنا دیے۔ اور سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ اب یہ پوری مدینے میں مواقعات ایسی قائم ہو گئی کہ مہاجرین کے لیے ان کے لیے مکانات نہیں تھے، ابھی تو آئے، ان کے لیے کوئی لڑکی دینے والا نہیں، ان کے لیے کوئی شادی بیاہ کے انتظامات نہیں، کتنے مہاجرین آ گئے، سینکڑوں آ گئے مہاجرین سارے۔ اب یہ مواقعات کا فائدہ یہ ہو گیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے انصار مہاجرین کو ایک لے رہے ہیں، اپنے گھر میں لے کے جا رہے ہیں، گھر کا آدھا حصہ اپنے لیے، آدھا حصہ ان کے لیے کر دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو، صحابہ کہہ رہے ہیں پورے گھر کا مال لا کے ایک دگے ڈال دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں یہ پورا مال ہے، تم آج سے ہمارے بھائی، میں تمہارا بھائی، دیکھو یہ آدھا یہ آدھا تمہارا مال، یہ میرا آدھا مال۔ اور اس کے بعد ایک صحابی تو حد کر دیے، ایک صحابی وہ عبد الرحمن بن عوف کو لے کر گئے، اور لے جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ پورا گھر کا مال آدھا آپ کا، آدھا میرا، اب رہا آپ کے لیے شادی ودی کا معاملہ ہے، میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو آپ کے لیے طلاق دوں گا، چھوڑ دوں گا، کیونکہ آپ لوگ نئے نئے، شاید کوئی بیٹی دے نہ دے، آپ کو جو پسند ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا آپ کے۔ دنیا میں ایسی مثال تو کہیں کہیں دنیا جب سے آئی ہے آج تک بلکہ تا قیامت پیش نہیں کر سکتی۔ کیا مواقعات، کیا کہنے صاحب اس کے۔ اور یہاں تک ہو گیا کہ میراث کے اندر وہ وارث بننے لگ گئے، کسی کا انتقال ہو گیا میراث میں تقسیم، تو یہ مواقعات ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا۔ لیکن آپ کو اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مہاجرین کرام نے جب انصار نے مواقعات میں یہ ایثار اور یہ قربانیاں دی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا مال آپ کے لیے سلامت، آپ کسی بیوی کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں، ہم کو صرف بازار بتا دو بس۔ مسلمان یہ دوسرے پر بوجھ نہیں ہوتا، اس کو سن لینا چاہیے مسلمان۔ حضور نے مدینہ منورہ کی زندگی کے اندر جو مثال دی، مسلمان بوجھ نہیں بنتا، انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہم کو صرف بازار بتا دو، ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم تجارتی لوگ ہیں، ہم کاروبار کر لیں گے۔ کہتے ہیں کہ بازار بتا دیے گئے ان کو، دیکھتے ہی دیکھتے کیا مہاجرین کی ایک لمبی فہرست ہے، ایسے کاروبار شروع کیے، اللہ نے ایسی برکت دی کہ مالدار لوگوں میں شمار ہونے لگ گیا ان کا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ابھی ان کے لیے مال پیش کیا گیا، وہ پیش کیا گیا، انہوں نے کہا بازار بتا دو۔ پہلے دن ہی کہتے ہیں کہ پہلے دن صرف بازار میں جب نکلے تو کاروبار کر کے اتنا نفع لے کر آئے کہ کھانے کے لیے بھی، پینے کے لیے بھی، اور پہننے کے لیے بھی، سب کچھ سارا نفع کے اندر حاصل کر لیا ایک ہی دن کے اندر ہو۔ تو کاروبار کے اندر برکت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ مسلمان نوکریوں پر نہیں جیتا، مسلمان کاروبار پر جیتا ہے۔ اسلام کاروبار کے لیے بولا ہے، حدیث میں آتا ہے تسعۃ اعشار الرزق فی التجارۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10 حصے روزی کے 10 روپیے اگر جو ہے کہیں ہیں تو 9 روپیے کاروبار سے ملتے ہیں، 1 روپیے میں آپ کی نوکری ہے، 1 روپے میں آپ کا سب کیا کر لیتے ہیں آپ کر لیجئے، 1 روپیہ سب چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، اور 9 روپیے آپ کو کاروبار سے حاصل ہوتے ہیں، تجارت سے حاصل ہوتے ہیں۔ تجارت صحابہ نے کہا بھائی ہم تجارت کرنے والے ہیں۔ انصار کیا کرتے تھے؟ زراعت، انصار زراعت۔ تجارت کے بعد حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث کھولیے آپ، حدیث میں آتا ہے تجارت کے بعد اگر کوئی بہترین پیشہ ہے تو زراعت ہے۔ تو 2 چیزیں ضروری ہیں، تجارت، زراعت۔ مسلمانوں کی ایک جماعت زراعت شروع کری انصار، اور ایک جماعت مہاجرین تجارت شروع کی۔ اب کیا مسلمان کسی کے محتاج نہیں تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو اہم کام کیا اس میں وہ ہے میثاق مدینہ کہلاتا ہے، میثاق مدینہ۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ
یہاں یہودی رہتے ہیں اور کفار قریش کے اہل قریش یہ سارے مسلمانوں کے مخالف اور مسلمانوں کی طاقت و قوت کو توڑنے حملہ کرنے مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے کہیں کوشش کریں گے اور یہاں جو دشمن رہتے ہیں ان دشمنوں کے ساتھ ساز باز کر لیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ قائم فرمایا۔ میثاق مدینہ کیا کیا آپ نے؟ آپ پورے مدینہ منورہ کے رہنے والے جتنے ہیں بلا لحاظ مذہب و ملت کہ انصار مہاجرین اور جو مسلمان نہیں ہوئے تھے کفار اور جو یہودی دوسرے مذہب کے تھے سب کو آپ نے بلایا اور بلا کہنے لگا کہ دیکھو اس شہر کی حفاظت، اس شہر کا دفاع، اس شہر کی حفاظت کرنا یہ سب پورے باشندگان ملک کی ذمہ داری ہے اور سب اس بات کا عہد کریں گے کہ اس پر دشمن کوئی بھی حملہ کرے تو سب مل کر اس کی دفاع کریں گے۔ تو یہ نہایت ہی اہم ترین کام ہوا۔ یہ تاریخ اسلام میں سارے دنیا دنگ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے یہ کام کیے۔ وہاں جاتے ہی آپ نے میثاق مدینہ جو مشہور ترین ہے یہ، تو آپ یہ سب سے کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیے۔ اب مسلمان اطمینان سے رہنے لگے، اب کوئی مخالفت کا ڈر ہے نہ کسی مخالفین سے کوئی خوف ہے کہ سب مل کر ان کا دفاع کریں، مقابلہ کرنے کی سب میں معاہدہ کر لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اسلام کی دعوت دیتے اور اسلام پھیلتے جاتا تھا۔ نہایت ہی دلچسپ دو قصے ہیں، بہت ہی دلچسپ قصے ہیں اور دو دلچسپ قصے ہیں، میں نہایت مختصر کر کے بیان کرنے کی کوشش کروں گا اس کو، جو اسلام اب پھیلنے لگ گیا، اسلام کس طرح سے پھیلتا گیا۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے جانے کے بعد جو اعلان فرمایا آپ کا پہلا اعلان، اور یہ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ سب سے پہلے حضور نے جو فرمایا، ظاہر ہے مدینہ منورہ پہنچے ہیں حضور تو پہلے کچھ نہ کچھ فرمائے ہوں گے، تو کیا فرمائے سب سے پہلے؟ ترمذی شریف میں حضور نے فرمایا کہ افشوا السلام، پھر فرمایا اطعموا الطعام، پھر فرمایا صلوا الارحام، پھر فرمایا صلوا والناس نیام، پھر فرمایا تدخلوا الجنۃ بسلام۔ یہ پہلا بس کہ پہلے کیا تھا کہ افشوا السلام، لوگوں سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ۔ سلام بولے تو السلام علیکم السلام علیکم بولنا نہیں ہے، سلام کے معنی یہ ہے کہ تم سلامتی بن جاؤ لوگوں کے لیے، تمہارے قول سے، تمہارے فعل سے، تمہارے عمل سے، تمہارے چلنے سے، تمہارے پھرنے سے، تمہاری تقریر سے سلامتی ہونی چاہیے، یہ ہونا دے افشوا السلام۔ اور پھر افشو ہے یہ، جن کو جانتے ہو نہ جانتے ہو سب کے لیے کرو، پورے باشندگان ملک کے لیے تم سلامتی بن جاؤ۔ لوگ یہ سمجھیں کہ دشمن بھی ہے تو سمجھیں بھائی ان سے سلامتی ہے ہم کو، افشوا السلام۔ کیا کتنا اہم ترین یہ ایک جملہ ہے، پہلا سب سے۔ دوسرا جملہ ہے اطعموا الطعام، کھانا کھلایا کرو، کھانا کھلایا کرو۔ آپ کو کچھ معلوم کھانا کھلایا کرو کس سے کہہ رہے ہیں؟ تو مدینہ منورہ میں آپ جانتے ہیں کہ ابھی کوئی فراوانی نہیں ہے، کوئی دولت کی ریل پیل نہیں ہے، لوگ وہاں بھی ایسی تنگ دست اور ہر قسم کے لوگ موجود ہیں۔ فراوانی تو اسلام کے بعد آئی، اسلام جب پہنچا تو ان سے کہہ رہے ہیں جو کھانے کے خود محتاج ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ آپ اس میں غور کیجئے جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ جن کو کھانے کی ضرورت ہے ان سے کہہ رہے ہیں اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک مسلمان کی صفت ہے۔ مسلمان مالدار بھی ہے تو کھلاتا ہے، متوسط بھی ہے تو کھلاتا ہے، تنگ دست بھی ہے تو کھلانے والا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس میں قید نہیں کیے حضور۔ اطعموا الطعام، کھلانے والا، مسلمان تو کھلاتا ہی ہے، بس کھلاتا، کھلانے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں، ہمارے اسلاف ایسے ہی تھے، ہم جو اپنے اب تک بزرگوں کو دیکھے تھے ہماری زندگی میں، اب تو نہیں معلوم کیا حالات ہیں، کیسا معاشرہ آپ جانتے ہیں۔ یہ مسلمان کا مطلب یہ تھا کھلانے والا، کھلانے والا، کھلانے سے ہی برکت آتی ہے۔
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ حضور کا پہلا پیام سن لیے. یہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا کیا ہے؟ سلام جی، عبداللہ بن سلام. عبداللہ بن سلام نام تھا. عبداللہ بن سلام بہت بڑے عالم تھے یہود کے. وہ سن لیے. انہوں نے کہا بھئی یہ پیام تو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان آئیں گے تو سب سے پہلے یہی پیام دیں گے، تو یہ نبی ہیں یہ تو ان کے دل میں ایمان اتر گیا. انہوں نے کہا کہ اور تھوڑا امتحان کر لینا چاہیے. تو فوراً پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. آ کر کہنے لگے کہ دیکھیے میں آپ سے 3 سوالات کرتا ہوں. تو فرمایا کہاں بولو کیا سوال کرنا ہے. تو کہنے لگے کہ دیکھیے آپ یہ بتائیے کہ جنت میں جب لوگ جائیں گے تو سب سے پہلے ان کی مہمانی کس چیز سے کی جائے گی؟ ایک بات. تو دوسرا پھر ان کا اچھا دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو کبھی ماں کی شباہت لے کر آتا ہے، کبھی باپ کی شباہت لے کر آتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایسے 3 سوالات اس نے کیا. ایک سوال اور مجھے یاد آیا تو ابھی بتاؤں گا میں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں تیسرا سوال اس نے کیا کہ قیامت کے قریب سب سے بڑی نشانی کون سی ہوگی. اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سوالات تو صرف نبی ہی دے سکتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں دے سکتا. تو حضور نے فرمایا سنو، سب سے پہلے جو جنت کے اندر مہمانی کی جائے گی، کھلایا جائے گا، وہ ہوگا مچھلی کے جگر کے بازو، جو گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جو نہایت ہی لذیذ ترین ہوتا ہے، اس سے میزبانی کی جائے گی. اور بیل کے گوشت سے ان کے مہمانی کا انتظام کیا جائے گا. اس نے کہا بھئی یہ تو بالکل صحیح بات ہے. یہ پھر لڑکا کبھی اولاد جو ہے باپ کے مشابہ ماں کے مشابہ کیوں آتی ہے؟ تو اس میں اس کو سمجھ لیجئے کہ لڑکا کیوں بنتا ہے، لڑکی کیوں بنتا ہے نہیں پوچھ رہا ہوں. کبھی لڑکے کی مشابہت ماں سے ہوتی ہے، ماں کے رنگ روپ میں آ جاتا ہے. کبھی لڑکا ہی ہوتا ہے لیکن کبھی لڑکی ہوتی ہے باپ کے رنگ روپ میں آ جاتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جس چیز سے یہ بنتا ہے، جس پانی سے اس کی نشو و نما ہوتی ہے، جس پانی کا غلبہ ہو جائے گا ویسی ہی وہ کیفیات اس پر آ جاتی ہے. اس نے کہا بھئی یہ بھی تو بالکل صحیح جواب ہے. اس کے بعد حضور نے فرمایا دیکھو قیامت کے قریب جو سب سے بڑی نشانی ظاہر ہوگی وہ ہوگی ایک آگ نکلے گی مشرق سے اور لوگوں کو بھگائے گی میدان حشر کی طرف، مغرب کی طرف بھگائے گی. تو کہا کہ آپ سچے نبی ہیں، فوراً کلمہ پڑھتے ہیں، اسی وقت وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ ایک واقعہ، ایسے بہت واقعات ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میں یہودیوں کا سب سے بڑا عالم ہوں. یہودی نہایت ہی غلط قوم ہے، یہ کسی پر بھی تہمت لگانے کے لیے کم نہیں ہے. آپ جس ملک میں آئے ہیں یہ یہودی رہتے ہیں یہاں. میں چاہتا ہوں کہ یہودیوں کا آپ اندازہ کر لیں. آپ بلائیں ابھی یہودیوں کو میرے بارے میں پوچھ لیں، بھی معلوم ہو جاتا. اچھی بات ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم کمرے میں چلے جاؤ اندر، اور یہودیوں کو طلب کی. یہودی آئے، آ کے حضور نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی. دیکھو بھئی اللہ توحید کی دعوت میں، اللہ کا آخری رسول. انہوں نے کہا نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے. تو حضور نے فرمایا کہ عبداللہ بن سلام کیسے ہیں تمہیں؟ وہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ کریم ہیں، ان کے والد کریم اور ان کے دادا کریم، خاندان کے کیا کہنے ان کے، ہمارے بہت بڑے آدمی ہیں. اچھا وہ اگر اسلام لائیں وہ تو لا ہی نہیں سکتے، اسلام لا ہی نہیں سکتے، نہیں لا سکتے. تو حضور نے فرمایا عبداللہ بن سلام آؤ. عبداللہ بن سلام اندر سے آتے ہیں، آج کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد. تو اسی وقت کہتے ہیں کہ یہ خبیث، یہ گندا، اس کا والد گندا اور گندا. تو حضور فرمایا، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھ میں چاہتا تھا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے جو قوم آپ کے اطراف رہتی ہے ان کے ساتھ ہم کو کیا کرنا چاہیے. تو یہ عبداللہ بن سلام کا آخر میں کسی کو سناؤں گا، ایک نہایت اور دلچسپ واقعہ ہے. خیر اس کے بعد ایک واقعہ جو ایمان افروز واقعہ ہے وہ ہے اسی دوران میں ابتدا میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ بہت بڑا لمبا واقعہ ہے، انتشائی اختصار کے ساتھ بول دوں گا میں.
سلمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے، ایران کے رہنے والے۔ ان کے والد جو ہے یہ مذہبی آدمی تھے اور انگار کی پوجا کرتے تھے، اور 1000 سال سے ان کے گھر میں آگ جلتی رہتی تھی اور اس کو بجھنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اور یہ بچے کو اکلوتا ایک بیٹا تھا، نہایت ہی خوبصورت تھے، بہت اونچے پورے تھے، اور اس ایک اکلوتے بچے کو اس آگ کے حفاظت کے لیے، اس کی پوجا پاٹ کے لیے رکھ دیے تھے۔ اور یہ کسان تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، کھیت کی طرف اپنے جا رہے تھے روزانہ۔ ایک مرتبہ اتفاق سے نہیں جا سکے تو بچے کو بھیجے، جب بیٹے پہلی مرتبہ بھیج رہا ہوں تیرے کو، جا کے ذرا کھیت کو دیکھ لے کرا۔ یہ کھیت کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں وہاں عیسائیوں کا ایک گرجا تھا، عیسائی عبادت کر رہے تھے، وہ اس کے الفاظ ان کے کان میں پڑ گئے تو ان کو بہت اچھا معلوم ہوا، سیدھا اندر گرجے میں چلے گئے۔ بولے کہ تم کون لوگ ہیں اور کیا ہیں؟ تو کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی آئے ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں اور یہ عبادت کا ہمارا طریقہ۔ ہم کہا کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، بہت اچھا معلوم ہوتا ہے ہمارے اپنے طریقے سے، تو یہ بہت اچھا مذہب ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے، بناؤ میرے کو عیسائی بنا دو، کیا کرنا چاہیے؟ عیسائی بن گئے۔ اور اس کے بعد پوچھے کہ بھائی تمہارا مرکز وغیرہ کہاں ہے؟ آپ لوگ یہیں کے رہنے والے؟ نہیں، ہمارا مرکز ملک شام میں ہے۔ خیر یہ ہوا، دیر ہو گئی، والد بولے بچہ ابھی تک نہیں آیا، جو نکلے تو دیکھے تو کیا گرجے میں سے نکل رہے ہیں۔ تو والد پکڑ کے بہت غصہ کیا، غصہ کر کے بیڑیاں ڈال دیے پیروں میں، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ بیٹے دیکھو یہ آگ کو پوجنے کا یہ بہت اچھا مذہب ہے، وہ سب غلط مذہب ہے، یہ ہے تو جانا نہیں آئندہ۔ بیڑیاں انہیں ڈال کے رکھ دیے۔ اب یہ بے چین تھے کہ کس وقت یہ بیڑیوں میں سے نکلوں، کتنا اچھا مذہب ہے، اس میں چلے جانا چاہیے مجھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے وہ وہاں اطلاع دیے کہ دیکھو آپ کا میری صورتحال ایسی ہے، آپ کا کوئی قافلہ ملک شام کو جاتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے نکل جاؤں، آپ کے مرکز میں پہنچ جاؤں، مجھے اطلاع دینا۔ تو اتفاق سے قافلہ جا رہا تھا اور وہ اطلاع دیے کہ دیکھو ہمارا قافلہ جا رہا ہے، تو وہ بیڑیاں کھول لیا اور کھول لے کر والد کے علم میں لائے بغیر، ان کی نظروں سے اوجھل ہو کر سیدھا اس قافلے میں چلے گئے اور ملک شام کو پہنچ گئے۔ ملک شام میں جانے کے بعد وہاں بہت بڑے پوپ پادری رہتے تھے، ان کی خدمت رہے۔ پھر اس کے ان کا انتقال کا وقت آ گیا تو لوگ آئے، ان کی بہت احترام سے ان کی تدفین وغیرہ کے انتظامات کرنے لگے۔ بولے لوگوں ٹھہر جاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ، کیا بات ہے؟ ان کا جو انتظام کرنا چاہتے ہیں آپ، جو احترام عزت کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو ہمارے مذہبی آدمی ہیں۔ نہیں ذرا ٹھہرو، بولے مذہبی آپ کو معلوم ہوتا، میں کتنے عرصے سے ان کی خدمت میں ہوں، میں تو اسی لیے آیا ہوں، میں تو اس مذہب کو قبول کر کے آیا ہوں، میں تربیت کے لیے یہاں آیا۔ لیکن یہ دنیا دار آدمی تھے پورے، اور دیکھو کتنے گھڑے ان کے جو ہے سونے چاندی سے روپیوں سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے پاس کتنا جو ہے یہ روپیہ پیسہ ہے، یہ سارے یہ پکے دنیا دار آدمی تھے۔ لوگ جو ہے اس سے نفرت کرنے لگے، بہرحال ہوگا۔ تو اس کے بعد وہ بولے کہ بھائی اس کا تو انتقال ہو گیا، مجھے اب کہاں جانا چاہیے؟ وہاں سے نکل کر ایک دوسرے عالم تھے وہاں چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہایت اچھے عالم تھے، وہ حقیقت میں پوپ تھے، حقیقت میں پادری تھے، ان کے پاس رہا، بہت تربیت حاصل کیا، ان کے انتقال کا وقت آ گیا۔ تو میں پوچھا بھائی مجھے کہاں جانا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ کہاں جانا، اب کہیں جانے ہونے کا زمانہ نہیں ہے، آخری رسول کے انتظار میں، بس وہی آئیں گے دنیا میں، اب کوئی نہیں رہ گیا۔ پھر بھی ان کا ابھی وقت باقی ہے، اس وقت تک ایک اور فلاں جگہ ایک اچھے آدمی رہتے ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ، ان کا انتقال ہوگا ان کے پاس چلے گا۔ وہ بھی نہایت ہی اچھے پوپ تھے، اچھے پادری، نہایت اللہ والے آدمی تھے، ان کی خدمت میں رہے خدمت میں، ان کے انتقال کا وقت آ گیا۔ تو ان سے پوچھے بھائی آپ کے انتقال کا وقت آ گیا، تو آپ جانتے ہیں تو میں جو اس مذہب کو اللہ کے لیے اختیار کیا ہوں، میری تربیت کہاں ہوں گی، اب کیسے میں کیا کروں؟ تو کہنے لگے کہ بھائی اب دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں رہا کہ جو اللہ والا ہو، جس کے بارے میں ہم بول سکیں۔ ہاں البتہ آخری نبی جو آنے والے ہیں ان کے ہم سب انتظار میں ہیں، بس تم بھی وہیں چلے جاؤ۔ تو یہ پوچھے بھائی وہ کہاں آتے ہیں، کہاں چلے جاؤں میں؟ تو بولے کہ وہ کھجوروں والے شہر میں آئیں گے۔ اور اس کے بعد بولے کہ اچھا میں جاؤں گا تو ان کی نشانی کیا ہوں گی؟ ان کی 3 نشانیاں ہوں گے۔ دیکھو 3 نشانیاں کیا ہوں گے؟ وہ صدقہ نہیں لیتے، قبول نہیں کرتے، تحفے قبول کرتے ہیں، اور ان کے پشت مبارک میں بائیں جانب مہر نبوت ہے۔ یہ 3 نشانیاں ان کی۔ اب وہ وہاں سے اب فکر کرتے ہیں کہ بھئی میں کھجوروں والے شہر کو کیسا جاؤں؟ اتنے میں ایک قافلہ آتا ہے، ملک شام تجارتی مرکز تھا، قافلے آتے تھے۔ یہ قافلہ مدینہ منورہ کا آیا ہوا تھا اور یہودیوں کا قافلہ تھا۔ تو ان سے ملے، وہ مل کر انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے کھجوروں والے شہر کو لے چلتے ہیں کیا؟ میرے پاس اتنے پیسے اسے ہیں، یہ سب تم لے لو، میں صرف کھجوروں والے شہر میں پہنچا دینا میرے کو۔ تو کہا بھئی ایک اچھا آدمی مل گیا، دیکھنے میں اتنا خوبصورت، لہیم شہیم اور اتنا بڑا آدمی، اور پیسے بھی دے رہا ہے، اور اس کو لے کے چلو۔ پیسے لے لیے، اچھی بات ہے، چلو بول کے لاتے ہوئے رستے میں بیچ دیے ان کو۔
بیچ کے بولے کہ بھئی یہ آدمی تو اچھا ہے، بیچ لو، پیسے بیچ لیے۔ وہ بیچنے کے بعد وہ ہمیشہ اس کے بعد بولتے تھے کھجوروں خدا کھجوروں والے شہر میں پہنچا دے، تو وہ آدمی بولتا ہے جی آدمی کو خریدتی کیا میں سر وہ مصیبت مولیا، جب دیکھو کھجوروں والے شہر بولتا ہے، تو بہتر ہے کہ اس کو بیچ دو کوئی کھجوروں۔ اتفاق سے وہاں ایک قافلہ مدینہ منورہ کا آیا تھا، تو کہا بھائی ہمارے پاس ایک آدمی ہے وہ کھجوروں والے شاعر بولتے رہتا ہے، تم لے جاتے کیا اس کو؟ ہاں لے جاتے، اتنے پیسے دے دو میرے کو، پیسے لے لیے ان کو بیچ دیے۔ یہ کہتے ہیں کہ 10 آدمیوں کے پاس ایک کے بعد دیگر بکتا رہا میں، بکتے 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 آخر کھجوروں والے شہر میں پہنچ گیا میں۔ ابھی دیکھ کھجوروں والے شہر میں پہنچ گیا تو ایک یہودی خرید کے لایا تھا، یہودی لا کے بیچ دیا، ایک یہودی مجھے خرید لیا ہے۔ اب اس یہودی کے پاس رہتا تھا اور یہودی کام لیتا تھا مجھ سے، جھاڑوں پر چڑھتا تھا میں اور کھجوروں کو توڑنا اور کھجوروں میں پانی، یہی کام لیتا تھا، اور فکر میں تھا کہ کب وہ آخری نبی آئیں گے۔ میں کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا اور نیچے وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا مالک، اور کھجوریں توڑ رہا تھا مجھے، میں وہ کرا تو ایک دم سے وہ اس کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ یہ انصار کو، اہل مدینہ کو، اوس و خزرج کو کیا ہو گیا کہ ایک صاحب آئے ہیں آخری نبی کا اعلان کر رہے ہیں وہ، اور یہ ہیں کہ دوڑے 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 بھاگ رہے ہیں ان لوگوں کے پاس، سب جو پورا مدینہ دوڑ رہا ہے ان کے پاس۔ تو یہ سن لیے، اس کو سن لے کے انہوں نے بولے کہ آخری نبی آ چکے ہیں، اب مجھے پہنچنا چاہیے ان کے پاس۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ میری کیفیت تو ایسی تھی کہ اوپر سے کب گر جاؤں نیچے، اترنے کا بھی وقت، یہ بھی اتنا وقت نہیں گنوانا چاہیے۔ تو بیان کرتے ہیں کہ بس یہ کیفیت تھی، بہرحال جلدی جلدی کام کر کے نیچے اتر گیا۔ اتر کے اس سے پوچھا وہ کیا بول رہے تھے وہ آخری نبی کی بات، تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ تیرے کو کیا اس سے تعلق ہے، تو ایک غلام ہے، تیرے خدمت کرنا، میرے لیے میرے اس پر زور سے تھپڑ رسید کر دیا، میں برداشت کر لیا، غلام تھا میں کیا کرتا، لیکن بہرحال میں فکر کر کے کچھ تھوڑے سے کھجور جمع کیا، کر کے سیدھا حضور کی خدمت پہنچ گیا۔ کہنے لگا کہ یہ کچھ میں صدقہ لایا ہوں آپ کے لیے، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ تو آپ نے کہا کہ بھئی صدقہ، میں اللہ کا نبی ہوں آخری، صدقہ پیغمبر قبول نہیں کرتے، صدقہ پیغمبروں کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس نے کہا بھئی یہ تو صحیح علامت مل گئی، چلو اب دوسری علامت، دوسرے دن پھر کچھ کھجور جمع کر کے لے گئی، آپ کی خدمت تحفہ لایا۔ آپ نے فرمایا تحفہ ہمارے لیے ہم قبول کرتے ہیں، شکریہ تمہارا، تحفے قبول۔ انہوں نے کہا یہ بھی تیسری علامت مل گئی۔ اس کے بعد اطراف گھومنے لگے، ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ کیوں چکر لگا رہے ہیں؟ اندازہ کر لے رہے ہیں، تو چکر لگا رہے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، حضور تو آہستہ سے حضور اپنی چادر مبارک ادھر ہٹا دیے، سیدھا جو ہے مہر نبوت پر جو نظر پڑی، سیدھا آئے اور کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس طرح کتنے واقعات ہیں، تاریخ مدینہ منورہ کی بھری پڑی ہے کہ لوگ اس طرح سے مسلمان ہوتے چلے گئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب غلام کے غلام تھے، لیکن حضور فرمائے کہ سلمان یہ اچھا نہیں ہے ایک مسلمان کو یہودیوں کا غلام بن کر رہنا، جاؤ اس سے کچھ معاملہ کر لو تم۔ تو سلمان گئے اور جا کر اس سے کہنے لگے کہ میرے کو آزاد کر دو تم، تو آزاد ہونا چاہ رہا، دیکھ آزاد ہونا ہے تو 2 شرطیں ہیں کہ 200 کھجور کے جھاڑ لگانا اور اس کو پانی دینا، اور جب وہ پھلدار ہو جائیں گے تو اس وقت تک رہنا، اور دوسرا یہ ہے کہ تقریباً 1 کلو کے قریب سونا لا کے دینا میرا۔ وہ کچھ بتاتا ہے جس کا وزن بتا رہے ہیں، اندازہ 1 کلو کے قریب ہوتا ہے۔ حضور کی خدمت میں آ کے عرض کی یا رسول اللہ اس نے تو ایسی شرط رکھ دی ہے۔ تو حضور فرمائے صحابہ کو بلایا، دیکھو بھائی تمہارے سلمان بھائی سلمان کے لیے تم کیا کر سکتے ہو، مدد کرو، ان کو کھجوروں کی اس کی ضرورت ہے۔ لوگ دیکھتے ہی دیکھتے 200 کھجور کے چھوٹے چھوٹے پودے جمع کر دیے۔ پھر حضور فرمائے جاؤ اس کو بولو کون سی زمین میں لگانا ہے اس کو۔ تو اس نے کہا کہ یہ زمین میں لگا دو، زمین کو کھودیے اور تمام صحابہ مل کر گڑھے بنا دیے۔ حضور فرمایا کہ میں خود آ رہا ہوں۔ حضور بنفس نفی تشریف لے گئے، ہر گڑھے میں ایک 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 پودا لگا دیے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا، یہ کہا جھاڑ میرا بھی رہنا چاہیے اس میں۔ تو یہ آگے بڑھ کے جھٹ ایک پودا ایک گڑھے میں لگا دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کو معلوم ہے کہ کھجور کے درخت 5 سال میں کھجور دیتے ہیں، ایک ہی سال کے اندر درخت بڑے ہو گئے اور پھل بھی آ گئے اس کو، اور ایک درخت ہے کہ بڑا ہی نہیں ہوا۔ تو حضور فرمایا کہ اس درخت کا کیا معاملہ ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سامنے آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میری خطا معاف ہو، یہ درخت میں لگایا تھا۔
تو حضور فرمائے اس درخت کو اکھاڑو، اس درخت کو اکھاڑ دیا گیا۔ حضور فرمائے کہ اور پودا لاؤ، ایک پودا لایا گیا اور پودا لگایا گیا، تو اسی روز شام ہونے تک وہ درخت سب درختوں کے برابر ہو کر پھلدار ہو گیا۔ پھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو گئے۔ یہ سلمان فارسی کی کیا خدمات ہیں تمام۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں سے ہیں۔ تو یہ لوگ آتے گئے، اسلام قبول کرتے گئے، اسلام پھیلتا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میثاق مدینہ ترتیب دے دیے اور سبوں نے اس کو قبول کر لیا، اور آبادی جب بڑھنے لگی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہو گئی کہ لوگ دور دور سے نماز کو وقت پر نہیں پہنچ سک رہے ہیں، تو کیا کرنی چاہیے؟ تو صحابہ سے مشورہ کیے کہ بولو تمہاری کوئی تجویز ہو۔ تو کسی نے کہا یہودیوں کی طرح سے ناقوس بگل بجایا جائے، حضور نے فرمایا یہ صحیح نہیں۔ کسی نے کہا کہ لکڑیوں کو بجا کر اعلان کرنی چاہیے، حضور نے فرمایا یہ صحیح نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ کسی نے کہا کہ آگ روشن کی جائے کسی پہاڑ پر، اونچے مقام پر، حضور نے فرمایا کہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ کسی نے کہا کہ ایک جھنڈا بلند کر دیا جائے، حضور نے فرمایا ٹھیک تو ہے، لیکن یہ ہے کہ گھروں میں رہنے والوں کو کیسا جھنڈا نظر آئے گا، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً عرض کیے کہ میری ایک تجویز ہے، وہ یہ ہے کہ صلاۃ جامعہ، صلاۃ سب اعلان کرتے چلے جانا چاہیے۔ تو حضور فرمایا سر دست تو اسی کو اختیار کرو، اس کا اعلان کرتے جاؤ۔ تو مقرر کر دیا گیا اور اس کا اعلان صلاح گلیوں میں ہر طرف۔ لیکن یہ بھی کام بڑا لمبا کام تھا، بڑی فکر تھی۔ اتنے میں بعض صحابہ عبداللہ بن زید اور صحابہ ہیں، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ، ابو محذورہ کا دلچسپ قصہ کسی وقت سنیں، ابو محذورہ ذہن رکھیں آپ، ابو محذورہ اور ایسے کتنے صحابہ اور جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، یہ سب خواباں دیکھتے ہیں۔ اور سب سے پہلے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک خواب دیکھا، اور خواب سناتے ہیں کہ دو فرشتے تھے اور ایک کے ہاتھ میں دو لکڑیاں تھیں اور دونوں جا رہے تھے۔ میں ان سے کہا کہ یہ لکڑیاں ہم کو دے دو، تو اس نے کہا کہ کیا کرو گے؟ اس کو بجا کے ہم جو لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے، ہم کو بڑی فکر ہے۔ تو فرشتے نے کہا اس سے اچھی بات بتاتے ہیں ہم تم کو، کیا بات بتاتے ہیں بتاؤ۔ تو کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد اذان دیا اور پھر اقامت کیا۔ یہ خواب جو ہے حضور کی خدمت میں حضور نے فرمایا کہ تمہارا خواب سچا خواب ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہی آ گئی کہ بالکل اسی کے مطابق وہی بھی آ گئی، اور پھر اذان کا اعلان ہوا، اذان کا طریقہ شروع ہو گیا۔ اسی سال میں اب ہمارا وقت ہو رہا ہے، اور وقت اب بالکل ختم ہونے کو آ رہا ہے، تو ایک اہم ترین کام یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ آپ نے تجویز فرمائی کہ چونکہ یہودی دیکھ رہے تھے کہ اسلام بڑھ رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے، اور مشرکین کفار قریش کے وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کی طاقت بڑھ رہی ہے، تو کس طرح سے مسلمانوں کی طاقت کو توڑنا چاہیے۔ یہودیوں سے کچھ ساز باز شروع کیے تھے، لیکن یہودی کھل کر نہیں آ سکتے تھے کیونکہ مسلمانوں سے معاہدہ کرنے میں شریک ہوئے تھے وہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہو گیا تھا کہ یہ شاید ہو سکتا ہے کسی وقت کفار جو حملہ کریں، تو چھوٹے چھوٹے دستے بنا دیے تھے حضور پاک۔ یہ دستے حملہ کرنے کے لیے نہیں تھے، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں، حملہ کرنے کے لیے نہیں تھے، کہیں جا کر کسی کو مارنے کے لیے نہیں تھے۔ یہ دستے اس لیے تھے کہ مدینہ منورہ کی حفاظت کی جائے اور نگرانی کی جائے کہ کہیں دشمن تو نہیں آ رہا ہے۔ یہ اس کام کے لیے دستے مقرر کیے گئے تھے۔ دستے نکلتے تھے اور جاتے تھے، دیکھتے تھے کہ دشمن آ رہا ہے تو پھر ان سے مدبھیڑ بھی ہو جاتی تھی۔ تو اس طرح سے یہ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو یہ جو جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، اس میں سب سے پہلی جنگ کون سی ہے، سب سے آخری جنگ کون سی ہے، ایک اس بحث میں گئے بغیر آپ کو خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں دو قسم کی جنگیں ہوئیں۔ ایک جنگ ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے، شرکت فرمائے۔ یہ جملہ 27 جنگیں ہیں، ایسی جنگ کو غزوہ کہتے ہیں۔ تو یہ 27 غزوے ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شرکت فرمائے۔ ان 27 جنگوں کے اندر لڑائی صرف 7 جنگ میں ہوئی، باقی میں نہیں ہوئی۔ دشمن صلح کر لیا یا پھر مسلمانوں سے مرعوب ہو کر بھاگ گیا۔ اور چھوٹے چھوٹے جو دستے جس میں حضور شریک نہیں ہوئے تھے وہ ہیں 56، تو اس کو سرایا بولتے ہیں۔ 56 سرایا ہیں جس میں حضور شریک نہیں ہوئے، صحابہ کو روانہ کیے۔ یہ بھی حضور فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں کر رہا ہوں میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ ہر جنگ میں جاؤں گا تو ہر صحابی یہ چاہے گا کہ حضور جائیں ہم بیٹھے رہیں،
ہر ایک چلنے کی کوشش کرے گا اور یہ سمجھے گا کہ میرے لیے یہ بات غلط ہے کہ حضور جنگ میں جا رہے ہیں میں بیٹھوں، تو اس کی وجہ سے گھریلو نظام اور پھر گھروں کے معاملات ان سب میں فرق پڑے گا، اسی لیے میں بعد میں جاتا ہوں، بعد میں نہیں جاتا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بتایا میں 27 جنگوں میں شریک ہوئے اور اس میں سے 7 جنگوں میں جنگ ہوئی، باقاعدہ لڑائی ہوئی۔ اس میں سے سب سے پہلی جنگ وہ جنگ بدر ہے، انشاءاللہ ہم اس کو سنیں گے چونکہ وقت ہو رہا ہے، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اور کل کے جو سبق میں ہمارے انصار اور مہاجرین کے ایثار و قربانیوں کے ایسے واقعات، میں تو وہ پورے واقعات تو نہیں سنا سکوں گا لیکن 1-2 واقعات ایسے سناؤں گا کہ تاریخ عالم دنگ ہے کہ ایسے واقعات بھی دنیا میں کوئی ایسا ایثار کر سکتا ہے کیا۔ ابھی تو تھوڑا سنیں آپ، لیکن جو آئے گا میں انشاءاللہ کل اسی سے آغاز کروں گا۔ یہ اب ہمارے پروگرام ابھی 2 دن کے ہیں اور اس 2 دن کے اندر جتنا ہم اختصار کر سکتے ہیں کریں گے، ماں باقی کے لیے انشاءاللہ آئندہ غور کر کے اعلان کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔